میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر محترم و مکرم بزرگان قابل قدر نوجوانان پیارے بچوں پردے کے اندر بیٹھی سن رہی میری پیاری مائیں اور بہنیں آج کا یہ مقدس کیا ہو رہا ہے آج کا یہ مقدس پاکیزہ محفل محترم عالی جناب محمد شہزاد صاحب نے اپنے مرحوم والد گرامی عالی جناب محمد قاسم صاحب کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ پاکیزہ محفل سجانے کا اہتمام کیا ہے ان کی وفات سے لے کر آج تک ان کے نام جتنا بھی قرآن پڑھا گیا ان تمام تلاوت قرآن کا ایصال ثواب ہوگا۔ ہم اور آپ
بغرض اصلاح اور بغرض ایصال ثواب یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ علی جناب محمد قاسم صاحب دل سے یہ دعا ہے کہ بار الہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کے نام پہ قرآن پڑھا گیا، ان کے نام پہ ذکر و اذکار کیے گئے، ان کے نام پر اوراد و وظائف ہوئے، ان کے نام پر چند سورتیں تلاوت کی گئی۔ آج اسی قرآن مقدس کی آیات اور پارے کا ثواب ان کے روح پاک کو پہنچایا جائے گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مرحوم کے نام پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے، اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر کے کسی مرحوم کے نام پر ایصال ثواب کر دے، آقا کا فرمان ہے مرحوم کے نامہ اعمال میں ایک قرآن کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لے، ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لے اور تلاوت کر لینے کے بعد کسی مرحوم کے نام پر ایصال ثواب کر دے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرحوم کے نامہ اعمال میں ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے مرحوم کے نامہ اعمال میں 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بات اچھی لگے؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ کل معروفۃ صدقہ، ہر نیکی کا کام کرنا صدقہ ہے۔ کل تکبیرۃ صدقہ، بات اچھی لگے اللہ اکبر کہہ ڈالیں، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر پڑھ لیا، ایک بار سورہ تکاثر پڑھ لیا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1000 آیت پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ کیا مقام ہے قرآن کا! آج ہم قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تب، لاؤ قرآن کھاؤ قسم، لاؤ قرآن کھاؤ قسم۔ اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب، اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، اور تعویذ بنایا جاتا ہوں، اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ آج ہم نے قرآن کو تعویذ کی کتاب بنا لیا، آج ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا۔ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تب قرآن پڑھتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تب 2-3 ختم پڑھ لیا، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا قرآن کو رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب رمضان کا چاند آئے گا پھر قرآن کھولیں گے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نازل کردہ کتاب جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں،
جس نے عرب جیسی شقی بدبخت اور ضدی قوم کے دلوں کو چند دنوں میں اس طرح پلٹ کر کے رکھ دیا کہ وہ قوم جو مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، وہ قوم جو قرآن کا استہزاء کرتی تھی، یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ جیسے برے القاب سے پکارتی تھی، لیکن قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام کی پیرو نظر آ رہی ہے، دین متین کی شیدائی نظر آ رہی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو مجبور ہو کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، حضرت ابوبکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نہیں۔ حضرت ابوبکر کو میں بتاؤں گا صدیق کا کیا مقام ہے۔ میں چلتے چلتے میں 2 صفحے پڑھ کر کے آیا ہوں ٹرین میں۔ میرا تو ارادہ تھا 10-12 صفحہ پڑھنے کا، لیکن ہمارے بہت ہی محترم دوست مل گئے، اپنی اہلیہ کو لے کر کے علاج کرا کے آ رہے تھے۔ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوگی، دھنباد اترے، گفتگو میں وقت چلا گیا۔ 2 صفحہ میں نے مطالعہ کیا ہے، اس 2 صفحے کی بات کو بھی بالکل نئی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عمر کو فاروق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عثمان کو ذی النورین بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت علی کو حیدر کرار بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت زبیر کو زہد و تقوی کا اعلیٰ معیار عطا کیا تو قرآن کی برکت نے، حضرت امیر معاویہ کو سیاست کے اعلیٰ مقام پہ فائز کیا تو قرآن کی برکت نے۔ الغرض جتنے بھی چھوٹے بڑے صحابہ کرام ہیں ان کو معظم و محترم بنایا تو قرآن کی برکت نے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، وہ زمانے میں معذب تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آقا کا فرمان، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، برکت حاصل کرو قرآن کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ برکت حاصل کرنے والی کتاب قرآن رب کائنات نے اتنا عظیم تحفہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ہم سے پہلے، آقا سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہم سے پہلے جتنے بھی امتی آئے، کسی امتی نے اپنے پہلے کے انبیاء پر جو آیتیں اور قرآن آیتیں اور جو کتابیں نازل ہوئی ہے، کوئی کتاب کا حافظ نہیں بن سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، توریت کا حافظ نہیں ملے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، پوری کائنات میں زبور کا حافظ نہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، پوری کائنات میں انجیل کا حافظ نہیں ملے گا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا، 8 سال 10 سال کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ ابھی میں آسنسول شیر تالاب میں ایک جلسے میں گیا، ابھی 1.5 مہینہ قبل، جب اس بچے کے سر پر اکابر علماء کرام دستار باندھ رہے تھے، وہ بچہ ہچکیاں لے کر کے رو رہا تھا۔ اور کتنا بڑا بچہ تھا معلوم؟ 7 سے 8 سال کے درمیان۔ تو بچہ بالکل میرے بغل میں بیٹھا، پگڑی باندھ لینے کے بعد رو رہا ہے، اور انہی کے ابا دستار بندی کا پروگرام کر رہے تھے۔ تقریباً 20 بچوں کی دستار بندی تھی، اسی میں 3 بیٹیاں بھی، اسی میں سے 3 بیٹیاں بھی جہانگیری محلہ جو قریشی محلہ ہے وہاں کی 3 بیٹیاں حافظ قرآن بنی ہے۔ اور تینوں بیٹیاں حافظ قرآن کیسے بنی آپ کو پتا؟ وہ تینوں قوم کی بیٹیاں اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کرنے والی تھی، وہ تینوں بیٹیاں اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والی، لیکن جب لاک ڈاؤن کا معاملہ آیا، وہ تینوں بیٹیوں نے اپنے استاد کی نگرانی میں آگے بڑھ کر کے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک بیٹی نے 15 مہینے میں قرآن کو مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب 7 سے 8 سال کا بچہ سینے میں قرآن محفوظ کر لیا، ہچکیاں لے کر کے رو رہا تھا،
بہت دور کا واقعہ نہیں، آسنسول شیر تالاب کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، آخر یہ رونے کی وجہ کیا ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ مولانا صاحب میں کیا بتاؤں، میں حافظ تو بن گیا ہوں لیکن اس قرآن کے بوجھ کو میں قیامت تک یعنی زندگی اپنے عمر تک برداشت کر پاؤں گا یا نہیں۔ آسان نہیں ہے، یہ علماء کرام، یہ حفاظ کرام اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرتے ہیں۔ یہ رب کائنات کا عظیم معجزہ ہے، یہ نبی اکرم علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے، آپ کی امت کا ایک ایک بچہ سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو محفوظ کر کے مصلی میں کھڑے ہو کر کے امام بنتا ہے، آگے بڑھ کر کے باپ قرآن سناتا ہے، آگے بڑھ کر کے بیٹا قرآن سناتا ہے، اور پیچھے کھڑا ہو کر کے بیٹا باپ مقتدی بنا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا، اسی کو اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، برکت حاصل کرو کلام اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے کلام سے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ آج ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، آج ہر شخص پریشان ہے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر خدا کی رحمت کی چھم چھم بارش نازل ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا ایک صحابی تھے، اپنے گھر میں، گھر کے آنگن میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور چارپائی پر گھوڑا بندھا ہوا ہے، زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور بغل میں ان کا بچہ سو رہا ہے، گھوڑا بندھا ہوا ہے، بچہ بغل میں سو رہا ہے۔ جب وہ صحابی زور سے قرآن پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے، جب وہ دھیرے کرتے ہیں تو گھوڑا تھم جاتا ہے۔ یہ سلسلہ رات تک چلتا رہا، اور کچھ روشنی آسمان سے زمین پر آ رہی تھی، اور کچھ روشنی زمین سے آسمان تک جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ صبح صادق تک چلتا رہا۔ جب صبح کی نماز کا وقت آیا تو آقا کی خدمت میں وہ صحابی تشریف لائے، نماز فجر سے فارغ ہو کر کے آقا سے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، رات کو عجیب معاملہ پیش آ گیا ہے۔ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے؟ وہ صحابی نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میں رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جب میں زور سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو گھوڑا بدکنے لگتا تھا، بغل میں میرا بچہ سو رہا تھا، میں ڈر رہا تھا کہیں میرے بیٹے کو گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے، میں ڈر کر کے دھیرے قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ میں نے اس رات دیکھا کہ کچھ روشنی زمین سے آسمان تک جا رہی تھی، اور کچھ روشنی آسمان سے زمین تک آ رہی تھی، یہ کیا بات تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، یہ روشنی جو آسمان سے زمین تک آ رہی تھی، اور زمین سے جو روشنی آسمان پر جا رہی تھی، یہ کچھ اور نہیں تھا، اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر آ رہے تھے، اور تیری تلاوت کے قرآن کو سننے کے لیے آ رہے تھے، اور سن کر کے پھر روشنی جو آسمان تک جا رہی تھی وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت کو سن کر کے آسمان کو لوٹ جا رہے تھے۔ آگے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابی، اگر تو صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو آج پورے مدینہ والے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ آج اگر تو صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا تو پورے مدینے والے فرشتے کا دیدار کر لیتے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہاں تک پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے والے کے سامنے فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے ان کے لبوں کو چوم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ،
ان کے لبوں کو چوم لیتے ہیں فرشتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جتنے بھی فرشتے ہیں دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ صرف ایک فرشتہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ باقی کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مقام دیا ہے کہ ہم فرشتوں سے آگے بڑھ گئے ہیں قرآن پڑھنے کے معاملے میں۔ اس لیے قرآن سے محبت کی جائے، صرف کسی کے انتقال کا انتظار نہ کیا جائے۔ آج یہی وجہ ہے کہ قرآن کو دریا میں ڈالا جا رہا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا، یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کو جلایا جا رہا ہے، نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ۔ آندھیوں خود آزما لو، سامنے میدان ہے۔ آندھیوں خود آزما لو، سامنے میدان ہے۔ دہلی کی سرزمین ہے، چاندنی چوک ہے، اور اس دہلی کی چاندنی چوک کی سرزمین پر ایک عیسائی پادری نے اعلان کیا، دیکھیے قرآن کا معجزہ۔ عیسائی پادری نے اعلان کیا کہ ہر کوئی جو قرآن لے کر کے آئے، میں انجیل لے کر کے آتا ہوں۔ ہے کوئی جو قرآن کو آگ میں ڈالے، میں انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ ہے کوئی جو قرآن کو لے کر کے آئے، میں انجیل کو لے کر کے آتا ہوں۔ ہے کوئی جو قرآن کو آگ میں ڈالے، میں انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ کوئی تیار نہیں، لاکھ کا مجمع پہنچ چکا ہے، لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ کو پتہ چلا، وہ سینے میں قرآن کو دباتے ہوئے میدان میں آ گئے، اور میدان میں آنے کے بعد اس عیسائی پادری سے کہا کہ ذرا پھر اعلان کر دے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ عیسائی پادری نے کہا کہ میں انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ ہے کوئی جو قرآن کو آگ میں ڈالے؟ اللہ والے تھے، انہوں نے نگاہ بصیرت سے، دل کی نگاہ سے بھانپ لیا تھا کہ یہ انجیل میں کیمیکل مسالہ لگایا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں، بلکہ تم انجیل کو سینے میں دبا لو، میں قرآن کو سینے میں دبا لیتا ہوں، اور چلو دونوں چل کر کے کود جاتے ہیں۔ جو بچ جائے گا اس کا دین حق ہے، جو جل جائے گا اس کا دین باطل ہے۔ کیا کہا؟ تم اپنے انجیل کو سینے میں دبا لو، میں قرآن کو سینے میں دبا لیتا ہوں، چلو دونوں آگ میں کود جاتے ہیں۔ جو بچ جائے گا اس کا دین حق ہے، اور جو جل جائے گا اس کا دین باطل ہے۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکے، کیوں؟ اس لیے کہ انجیل میں کیمیکل مسالہ لگایا ہوا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ قرآن کو سینے میں دباتے ہیں، اور اس دہکتی ہوئی آگ کے قریب آ جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں اس آگ کے قریب گیا، اس آگ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اسی لیے بزرگوں دوستو، ہم قرآن کو سینے میں دبائیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کریں۔ عالی جناب قاسم صاحب بہت دنوں تک بیمار رہے، اپنی بیماری میں ڈوبے رہے۔ وہ تو یوں ہی یہاں سے دنیا سے پاک صاف ہو کر کے گئے ہیں۔ کیوں؟ آقا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور بیماری کے عالم میں بستر پہ کراہتا ہے، آقا کا فرمان، اگر کوئی بستر پہ بیماری کی حالت میں کراہتا ہے اور تکلیف کی وجہ سے ہا ہو کرتا ہے، آقا نے فرمایا ہر کراہنے پر سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ بولیے۔ آپ کو پتا ہے سبحان اللہ کا کیا ثواب ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، رب کائنات بندے کے ایک سبحان اللہ کو ایک ترازو میں رکھ دیں گے۔ جس ترازو میں سبحان اللہ ہوگا وہ سبحان اللہ والا پڑلا بھاری ہو جائے گا۔ اتنا عظیم دولت ہے یہ سبحان اللہ۔
اور آگے فرمایا اگر کوئی مریض بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کروٹیں بدلتا ہے، آقا نے فرمایا اسے میدان جہاد میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ نسخہ بتا دوں آپ کو، آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اگر کوئی بیماری کی حالت میں 40 دن تک بیمار رہے اور 40 دن تک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا رہے، 40 دن تک روزانہ پڑھتا رہے، آقا کا فرمان ہے اگر اسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا تو وہ کل قیامت کے دن شہیدوں کے لائن میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور اگر اس آیت کریمہ کو پڑھتے پڑھتے شفا یاب ہو گیا، آقا نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اللہ کے پیارے ہو گئے اپنی بیماری میں ڈوب کر، آقا کا فرمان ہے جو بیماری میں ڈوب جائے بیماری اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ آج ہم نے بستر پہ پڑے پڑے اپنی موت کو کتنا یاد کیا، قبر کو کتنا یاد کیا، آخرت کو کتنا یاد کیا۔ ایک بار بھی اگر ہم موت کو یاد کر لیتے، جس قبر کے اندر ہم جائیں گے اس قبر کو ایک بار بھی یاد کر لیتے، ایک بار بھی ہم نے یاد نہیں کیا، جبکہ آقا کا فرمان ہے جس نے دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کر لیا کل قیامت کے دن وہ شہیدوں کے لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا گیا کہ جس نے، آج تک قبر کو یاد نہیں کرتے ہیں لیکن جس قبر کے اندر ہمیں اور آپ کو جانا ہے وہ قبر روزانہ ہمیں اور آپ کو 70 بار یاد کرتی ہے، اور روزانہ قبر پکار کر کے کہتی ہے انا بیت الحیۃ والاقارب، میں سانپ کا گھر ہوں، میں بچھو کا گھر ہوں، انا بیت الظلمات، میں تاریکی کا گھر ہوں، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اے لوگو میرے پاس آنے سے پہلے تیاری کر کے آنا، ورنہ قبر کی منزل بہت خوفناک منزل ہے، یہاں آنے سے پہلے تیاری کر کے آنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کا، قبر کا اتنا خوف تھا، وہ فرماتے ہیں ایک موقع پر یا لیتنی کنت عصفورا، اے کاش میں پرندہ ہوتا، اے کاش میں پرندہ ہوتا، یوں ہی زندگی گزار کے چلا جاتا، کل قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب لینے والا نہ ہوتا۔ آگے وہ فرماتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ طاقت، اے کاش میں درخت کا ایک پتا ہوتا، جانور مجھے چبا جاتے، کل قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب لینے والا نہ ہوتا۔ اتنے بڑے اللہ کے نبی کے عاشق رسول ہے، اتنے بڑے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے معراج کا واقعہ، جب معراج سے آقا تشریف لائے تو پورے مکہ والوں نے، پورے عرب نے معراج کا انکار کر دیا۔ کفار و مشرکین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے اور فرمایا اے صدیق، اے ابو بکر، ذرا یہ بتا کیا کوئی راتوں رات زمین و آسمان کی سیر کر سکتا ہے؟ کیا کوئی راتوں رات جنت و جہنم کی سیر کر سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ بالکل نہیں کر سکتا ہے، انکار کر دیا۔ پھر آگے بڑھ کر کے فرمایا کہ یہ بات کون کہتا ہے، یہ بات کون کہتا ہے؟ اس وقت کفار و مشرکین نے کہا یہ بات تو تمہارا محمد کہتا ہے۔ اس وقت جب یہ بات ان کے کان سے ٹکرائی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سن، زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے اور پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن میرے نبی کے زبان سے جو جملہ نکل گیا کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وقت آقا نے فرمایا انت الصدیق، انت الصدیق۔ اسی دن سے حضرت سیدنا صدیق اکبر بن گئے، جبکہ ان کا نام ابو بکر تھا۔ اسی دن سے صدیق اکبر بن گئے۔ اتنے بڑے صدیق اکبر بن گئے، اتنے بڑے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا آئی اور آنے کے بعد عرض کیا کہ میرے پیارے آقا، میرا بیٹا تو آپ کے خلاف تلوار چمکا رہا ہے،
آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کر دیجئے، میرا بیٹا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، جس کا نام کیا تھا؟ مالک ابن سنان۔ اور اس واقعے کو کہاں نقل کیا گیا ہے؟ عربی کی ایک مائع ناز کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر، جس صحابی کا نام تھا مالک ابن سنان، اس وقت وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، وہ تلوار چمکا رہا ہے اسلام کے خلاف۔ بوڑھی مائی دیکھ رہی ہے کہ پیارے آقا کے خلاف اور اسلام کے خلاف تلوار چمکا رہا ہے۔ بوڑھی مائی آقا کی خدمت میں آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے کہ میرے پیارے آقا، میرے بیٹے کے حق میں دعا کر دیجئے کہ میرا بیٹا اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو اٹھا دیا اور عرض کیا کہ میرے پروردگار، اس بوڑھی مائی کے بیٹے کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ جیسے ہی آقا نے دعا کی، اس کا بیٹا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کیا کہ او میرے پیارے آقا، آپ جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ جنگ میں لے جائیں۔ آقا نے فرمایا کہ چلو دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کیا ہے۔ آج لوگ صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آج لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، آج لوگ صحابہ کے اوپر نشانہ مارتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے پیارے صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صحابی مالک ابن سنان ایمان والے ہو گئے، صحابی بن گئے اور آقا کے دربار میں عرض کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ چلو۔ اب جنگ میں چلے گئے، میدان کارزار گرم ہوا، اسی جنگ میں بوڑھی مائی کا بیٹا مالک ابن سنان شہید ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد قافلہ واپس ہوا، سارے لوگ اپنے اپنے گھر واپس ہونے لگے۔ بوڑھی مائی دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ سارے لوگ آ رہے ہیں، سارے لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہوئے جا رہے ہیں، سارے لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بوڑھی مائی دروازے پر کھڑی کھڑی پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا نہیں آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ پیچھے سے آقا آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ جب پیچھے سے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، آقا نے پوچھا کہ میرے پیارے نبی، سارے لوگ آ گئے، میرا بیٹا مالک ابن سنان نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا؟ میرا بیٹا مالک ابن سنان نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پیچھے سے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ جبکہ آقا کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو چکا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پیچھے سے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی مائی کے دروازے پر جیسے ہی پہنچتے ہیں، بوڑھی مائی نے پوچھا کہ میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا؟ تو بوڑھی مائی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت بوڑھی مائی نے کہا کہ آقا نے تو یہاں فرمایا کہ پیچھے سے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم گئے کہ کیا جواب دیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس بوڑھی مائی کو کہہ دوں کہ تیرا بیٹا جنگ میں شہید ہو چکا ہے، ماں کا دل ہے کہیں بے قرار ہو کر کے تڑپ نہ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کی زبان سے نکل گیا، بوڑھی مائی صبر کر، تیرا بیٹا پیچھے سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ بوڑھی مائی صبر کر، تیرا بیٹا پیچھے سے آ رہا ہے، جبکہ سیدنا صدیق اکبر کو بھی معلوم تھا کہ ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو چکا ہے، لیکن کیا کہہ دیا؟ بوڑھی امی جان صبر کر، تیرا بیٹا پیچھے سے آ رہا ہے۔ اب آگے تو بڑھ گئے سیدنا صدیق اکبر، اب پریشان ہو گئے تو کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ اللہ کے دربار میں، نبی کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے نبی نے تو مجھے صدیق کا لقب دیا ہے، میں نے آج تک کبھی جھوٹ استعمال نہیں کیا ہے، کل قیامت کے دن میں رسوا ہو جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟
کیا بنے گا؟ اب مسجد نبوی میں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اسی درمیان آپ دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئے اور کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کبھی پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اے میرے پروردگار، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو پیارے آقا کی امتی کی دعا کو قبول کر لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قبر سے مردہ زندہ ہو کر کے نکل آیا ہے، میرے آقا نے بھی دعا کی ہے تو قبر سے مردہ زندہ ہو کر کے نکل آیا ہے۔ یہودی عورت جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، آقا کے اشارے سے وہ قبر سے نکل کر کے باہر آ گئی اور لوگوں کو کہا کہ میں ایمان والی ہوں، باہر کے صدیق اکبر نے کیا کہا؟ صبر کر، تیرا بیٹا پیچھے سے آ رہا۔ صدیق اکبر آقا کو دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے؟ ایک نوجوان کشاں کشاں آ رہا ہے۔ کشاں کشاں سمجھتے ہیں؟ دھیرے دھیرے ایک نوجوان کشاں کشاں آ رہا ہے۔ صدیق اکبر بھی پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہے کہ نوجوان کشاں کشاں آ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی دیکھا ایک نوجوان کشاں کشاں آ رہا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام بھی پریشان، کہ یہ بچہ تو، یہ نوجوان تو شہید ہو گیا تھا، پھر یہ زندہ ہو کر کے کیسے آ رہا ہے؟ آقا نے پہچان لیا، فوراً حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آقا کے دربار میں آنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی مہر لگا دی اور فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا سے فرمایا، اے میرے پیارے آقا آپ پریشان نہ ہو، صدیق اکبر کی زبان سے جملہ نکل چکا تھا، اے بوڑھی امی جان صبر کر، تیرا بیٹا پیچھے سے آ رہا ہے۔ رب کائنات نے صدیق اکبر کے نکلے ہوئے بول کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کے شہید ہوئے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر اتنا ڈرتے ہیں آخرت سے اور کیا فرماتے ہیں؟ یا لیتنی کنت عصفورا، اے کاش میں پرندہ ہوتا، زندگی یوں ہی گزار کے چلا جاتا۔ آگے وہ فرماتے ہیں، یا لیتنی کنت شجرۃ تعقب، اے کاش میں درخت کا پتا ہوتا، جانور مجھے چبا جاتے، کل قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب لینے والا نہ ہوتا۔ اسی صدیق اکبر کے بارے میں گاندھی جی نے کہا تھا 1947 میں، کیا کہا تھا؟ جب کانگریس کی سرکار بنی آزادی کے بعد تو اپنے لوگوں سے کہا، اپنے وزیروں سے کہا کہ میں تجھے رام چندر اور کرشن کی بات نہیں کروں گا، سادگی اختیار کرنا۔ کیا کہا؟ اپنے وزیروں سے کہا کہ سادگی اختیار کرنا، اور میں تمہیں رام چندر اور کرشن جی کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ ان کے طرز کو اختیار کرنا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق کی سادگی کو اختیار کرنا اگر کامیابی چاہتے ہیں۔ گاندھی جی نے کہا تھا، ان کو معلوم تھا کہ صدیق اکبر کیا چیز تھے، عمر فاروق کیا تھے۔ اتنے بڑے سادگی والے جب دنیا سے جانے لگے، اپنی بیٹی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میری بیٹی عائشہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو 2 کام کرنا۔ کیا کرنا؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا انتقال ہو جائے تو میرا بینک بیلنس دیکھ لینا، میری زمین جائیداد تھوڑا دیکھ لینا، میرے کاروبار کو سنبھال لینا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے اپنی بیٹی حضرت اماں عائشہ سے؟ اے میری بیٹی عائشہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد 2 کام کرنا۔ پہلا کام یہ کرنا کہ مجھے پرانے کپڑے میں کفن دینا۔ اماں عائشہ فرماتی ہے، میرے ابا آپ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کے کپڑے غریب پہن رہے ہیں، اچھے لوگ پہن رہے ہیں، اور دنیا سے جاتے جاتے آپ کہتے ہیں کہ پرانے کپڑے میں کفن دینا۔ فرماتے ہیں کہ ہاں میری بیٹی عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ میں پرانے کپڑے میں دنیا سے جاؤں، اور میرا نیا کپڑا جو کفن دیا جائے گا وہ کسی یتیم غریب کے کام آ جائے گا۔
کسی یتیم غریب کے کام آ جائے. اور دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات یہ کہی کہ میری بیٹی عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے، نماز جنازہ، تجہیز و تکفین سارا کام ہو جانے کے بعد میرے جنازے کو روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا. میرے جنازے کو روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد اجازت مانگنا. کن سے اجازت مانگنا؟ دونوں جہاں کے سردار سے اجازت مانگنا. اگر اجازت مل جائے تو روضہ رسول میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہیں ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. ان کا انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین ہو گئی، نماز جنازہ ہو گیا. ان کے جنازے کو کفن دفن دے کر، کفن وغیرہ کر کے رکھ دیا گیا روضہ رسول کے سامنے سے، اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جانے لگا. اسی درمیان وفتح الباب وانشق القفل، تالا ٹوٹ گیا. روضہ رسول کا جو تالا تھا، آج تک روضہ رسول کے اندر کوئی نہیں گیا. ایک شخص نے خواہش ظاہر کی تھی میں وہاں جاؤں، جیسے ہی وہاں گیا ان کا انتقال ہو گیا. مورخین کہتے ہیں تو کیا صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جانے لگا، اچانک وانشق القفل، تالا ٹوٹ گیا، وفتح الباب، دروازہ کھل گیا روضہ رسول کا. اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاقات کرنے دو. ثانی اثنین ہیں، اللہ کے شیدائی ہیں. ثانی اثنین ہیں، اللہ کے شیدائی ہیں. مر کر بھی پہلوی احمد میں جگہ پائی ہے. مر کر بھی پہلوی احمد میں جگہ پائی ہے. تو ہم ویسا کردار اپنائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہم قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں. ہر شخص کو موت کے دامن میں جانا ہے، اور ہر شخص کو موت کا شکار ہونا ہے. بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے لارڈ آئے، سب کو موت کے دامن میں جانا پڑا ہے. کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. اگر موت سے کسی کو انکار ہے، کسی کو انکار نہیں ہے. اگر موت کو حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہیں آتی. اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حکیم جالینوس کو کبھی موت نہیں آتی. اور اگر موت کو حکمت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان کو کبھی موت نہیں آتی. اور اگر موت کو دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہیں آتی. اور اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا، ایک شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال نہیں ہوتا، بیوی کے سامنے شوہر کا انتقال نہیں ہوتا، ایک ماں باپ کے سامنے اولاد کا انتقال نہیں ہوتا، اولاد کے سامنے ماں باپ کا انتقال نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلا کہ موت آنا یقینی ہے. اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. بزرگو دوستو، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہے. حالانکہ بھی گھر جائیں گے تو کوئی سوئیں گے نہیں، کوئی کھانا کھائیں گے، کوئی بات چیت کریں گے، کوئی موبائل دیکھیں گے. سوتے سوتے 12 بج جائے گا. باہر کے بات بہت ہو گئی ہے، پون گھنٹہ ہو بھی گیا ہے. بس اتنی بات پر ہم عمل کر لیں. کیا عمل؟ کہ سادگی والی زندگی گزار. 3 بات میں کہوں گا. نمبر 1 کہ اپنے پرانے کپڑے پہننے کو کبھی شرم نہیں کرنا چاہیے. میں آج سے 4 سال پہلے یہاں پر آیا تھا ایک میلاد کرنے کے لیے، تو میرا کرتا کا ہلکا سا لگتا ہے یہاں پھٹا ہوا تھا، تو میں تو میلاد کر کے چلا گیا. بعد میں ایک نوجوان کو، محلے کے ایک نوجوان نے کہا کہ کیا بات ہے، امام صاحب جب سے پچگڑی چھوڑے ان کا اسٹینڈری ختم ہو گیا. اللہ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ امام صاحب کا کرتا پھٹا تھا. یہاں جب تک وہ رہے کبھی کرتا پھٹا نہیں تھا، ان کا کرچ کھڑا رہتا تھا. بہت افسوس لگا سن کر کے. ارے ہمارے پیارے صحابہ اور پیارے آقا پیوند لگے، حضرت سیدنا عمر فاروق تو 17 پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. جب دنیا سے جانے لگے تو ان کے کپڑے میں 17 پیوند تھے. ایک بات، پرانا کپڑا پہننے میں کبھی شرم نہیں کرنا چاہیے. اور نمبر 2، اپنے بوڑھے ماں باپ سے کبھی شرم نہیں کرنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں، جب بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں تو محفل میں آنے سے لوگ شرماتے ہیں کہ میرا بوڑھا باپ آ گیا ہے، جبکہ ماں باپ کا بہت اونچا مقام، اتنا اونچا مقام کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا الا ان
الجنت تحت اقدام الامہات۔ آج دنیا کشمیر میں جا کر جنت تلاش کرتی ہے، آج دنیا شملہ میں جا کر جنت تلاش کرتی ہے۔ گرمی کے موسم میں کوئی شملہ جا رہا ہے، کوئی کشمیر جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، لیکن آقا نے فرمایا کہ لوگوں اگر تجھے دنیا میں جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدم میں لیٹ جا، تجھے جنت مل جائے گی۔ وقت کے بڑے امام حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی پاؤں کو دبانے لگے۔ جب دبانے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو میرے پاؤں کو کیوں دباتا ہے، تجھے تو ساری دنیا امام مانتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری امی جان میں تیرے پاؤں کو کیوں نہ دباؤں، جب تیرے پاؤں کو دباتا ہوں تو تیرے پاؤں کے نیچے مجھے محمد مصطفیٰ کی جنت نظر آتی ہے۔ باپ کا اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام۔ ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا کہ میرے پیارے آقا میں نے منت مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا۔ آقا نے فرمایا کہ کیا تیرے ابا موجود ہیں؟ صحابی نے فرمایا جی میرے ابا موجود ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، جنت کا دروازہ چوم لے۔ جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، جنت کا دروازہ چوم لے گا۔ نمبر 1 پرانے کپڑے سے کبھی شرمانا نہیں۔ ہمارے پیارے آقا نے، پیارے صحابہ نے، اولیاء نے پرانے کپڑے کو پہنا ہے۔ نمبر 2 ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان سے کبھی نہیں شرمانا۔ نمبر 3 کبھی غریب دوست سے نہیں شرمانا، کبھی غریب دوست سے نہیں شرمانا۔ یہ غریب ہے میں امیر ہوں، کبھی نہیں، وقت پہ وہ غریب دوست آپ کا کام آ سکتا ہے۔ بزرگوں دوستو، تو ہم سب اپنی آخرت کی، موت کی، قبر کی، حشر کی تیاری کریں۔ جانے والے چلے گئے اور جاتے جاتے یہ پیغام دے کر کے گئے کہ لوگوں آج میں جا رہا ہوں، کل تیرا نمبر آنے والا ہے۔ موت سے کن کو رستگاری ہے، آج ان کی، کل ہم سب کی باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔